اگر کسی کو کوئی بیماری ہو اور ختم نہیں ہو رہی ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ختم نہیں ہو رہا ہو، یا کوئی پریشانی ہو جو ختم نہ ہو رہی ہو، تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹیں اور اسے سفید کپڑے میں لپیٹ لیں۔ سفید کپڑا نہ ملے تو سفید کاغذ میں لپیٹ لیں اور سوچیں، تصور کریں کہ یہ کفن ہے، اور اس کفن کے اندر جو ناخن ہے وہ میری بیماری یا میری مصیبت ہے جس میں آپ مبتلا ہوں۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لو کہ جو بھی آپ کے اوپر مصیبت تھی، جو آپ کو بیماری لاحق تھی، آپ نے اسے کاٹ دیا اپنے بدن سے اور اسے کفن میں لپیٹ دیا ہے، اور پھر اسے دفن کر دیں۔ دفن کرنے سے پہلے زمین میں دفن کرنا ہے۔ دفن کرنے سے پہلے 3 تسبیح پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 3 تسبیح دفن کرنے سے پہلے پڑھیں گے، اور پھر جب دفن کر لیں گے تو دفن کرنے کے بعد پھر 3 تسبیح پڑھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ آپ نے اپنے جسم سے اس بیماری کو الگ کر کے دفن کر دیا ہے، یا پھر آپ کی جو مصیبت تھی وہ آپ کے ذریعے آپ سے الگ ہو گئی ہے اور اسے آپ نے دفن کر دیا ہے۔ ایسا 3 سے 4 مرتبہ کریں کہ جب جب آپ اپنا ناخن کاٹیں تب اسے سفید کپڑے یا سفید کاغذ میں لپیٹ کر دفن کر دیں۔ دفن کرنے سے پہلے 3 تسبیح پڑھیں اور دفن کرنے کے بعد 3 تسبیح پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ آپ کی بیماری یا کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی مصیبت ہو وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آخر میں یہ ایک چھوٹا سا عمل اور بتاتا چلوں جس سے کہ آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹیں تو ناخن پر رائی کا تیل لگا لیں۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، جیسے کہ یادداشت بہتر ہوگی، کمزور نظر بہتر ہوگی، اعصابی کمزوری سے نجات مل جائے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہو جائے گا۔ ایسے مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے اور ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو بھی لائک کریں، اور ان ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تاکہ بہت سے ایسے لوگ جو علاج کرنے کی سکت نہیں رکھتے وہ ہمارے نسخوں اور ٹوٹکوں پر عمل کر کے اچھی صحت حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی کا بھلا کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔